السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 17 آیت نمبر 21 اور 22 جاری، رکوع نمبر 3۔ ناظرین، سورہ بقرہ حصہ نمبر 17 میں آیت نمبر 21 اور 22 ہم پہلے حصہ نمبر 15 اور 16 میں اس پہ طویل گفتگو کر چکے ہیں۔ آگے بھی اسے جاری رکھنا ہے، شرک کے تعلق سے تفصیلی وضاحت کرنا ہے۔ اس کے لیے اس آیت نمبر 21 اور 22 کو دوبارہ آپ کے سامنے تلاوت فرمایا جا رہا ہے، سماعت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے سب کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار، باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ مفسرین کے اقوال۔ ایک حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، بلکہ یوں کہے کہ جو کچھ اکیلا اللہ چاہے۔ حضرت طفیل بن صخبرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوتیلے بھائی ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں چند یہودیوں کو دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہود ہیں۔ میں نے کہا افسوس، تم میں بڑی خرابی ہے کہ تم حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ تم بھی اچھے لوگ ہو یعنی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن افسوس تم کہتے ہو کہ جو کچھ اللہ چاہے اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے۔ پھر میں نصرانیوں کی جماعت کے پاس چلا گیا اور ان سے بھی اسی طرح پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے بھی جواب دیا ہم نصارہ ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ تم بھی حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا جانتے ہو؟ انہوں نے بھی یہی جواب دیا افسوس، تم کہتے ہو کہ جو کچھ اللہ چاہے اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے۔ میں نے اپنے اس خواب کا ذکر صبح کچھ لوگوں سے کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی واقعہ بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے پوچھا کہ کیا کسی اور سے بھی تم نے اس کا ذکر کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا کہ طفیل نے ایک خواب دیکھا اور تم میں سے بعض سے بیان بھی کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں جو اللہ چاہے اور اللہ کا رسول چاہے اس کلمے کے کہنے سے روک دوں، لیکن فلاں کاموں کی وجہ سے میں اب تک نہ کہہ سکا۔ یاد رکھو، اب ہرگز اللہ چاہے اور اللہ کا رسول چاہے یہ نہ کہنا، بلکہ یوں کہو کہ صرف اللہ تعالیٰ اکیلے ہی جو چاہے۔ ابن مردویہ کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جو اللہ چاہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو؟ یوں نہ کہو، یوں کہو کہ جو اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے۔ شرک اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔
شرک اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، جیسے چوٹی رات کے اندھیرے میں کسی صاف پتھر پر چل رہی ہو، کسی صاف پتھر پر چل رہی ہو۔ انسان کا یہ کہنا کہ اگر یہ کتیا نہ ہوتی تو رات کو ہمارے گھر چور آ جاتے، یہ بھی شرک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو توحید کی اس باریکیوں تک پہنچا کر گئے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جو اللہ چاہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو فوراً ٹوک دیا کہ کیا تم مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مد مقابل بنانا چاہتے ہو؟ یوں نہ کہو، یوں کہو کہ جو اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے۔ تمام کفار اور منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور فرمایا اللہ کی عبادت کرو، یعنی اس کی توحید کے پابند بن جاؤ، اس کے توحید کے پابند ہو جاؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو جو نہ نفع دے سکے نہ نقصان پہنچا سکے۔ اور تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس توحید کی طرف بلا رہے ہیں جس کے حق اور سچ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ کوئی یہ کہے کہ قسم ہے اللہ کی اور قسم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کی، یہ بھی شرک ہے۔ انداد کے معنی شریک اور برابر کے ہے، انداد کے معنی شریک اور برابر کے ہے۔ اللہ نے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت اور آسمان سے بارش برسائی اور بارش سے پھل میوے اناج اگائے، یہ سب اللہ نے خود اکیلے کیا، تو اس کی پرستش میں بھی کسی کو شریک نہ بنائے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 چیزوں کا حکم دیا کہ ان پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دو۔ پس حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس کی مسجد میں جمع کیا۔ جب مسجد پر ہو گئی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اونچی جگہ پر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کا حکم کیا ہے کہ خود بھی عمل کرو اور تم سے بھی ان پر عمل کراؤ۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، جیسے کوئی شخص خاص اپنے مال سے کسی غلام کو خریدے اور غلام کام کاج کرے لیکن جو کچھ حاصل ہو اسے کسی اور کو دے دے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ ٹھیک اسی طرح تمہارا پیدا کرنے والا، تمہیں روزی دینے والا، تمہارا حقیقی مالک اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ پس تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسری یہ کہ نماز ادا کرو۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ نماز ادا کرو۔ اللہ کی نگاہ بندے کی طرف ہوتی ہے جب تک کہ وہ نماز میں ادھر ادھر منہ نہ پھیرے۔ جب تم نماز میں ہو تو خبردار ادھر ادھر التفات توجہ رغبت نہ کرنا۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ روزے رکھا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے پاس مشک کی تھیلی بھری ہوئی ہو جس سے اس کے تمام ساتھیوں کے دماغ معطر رہے۔ یاد رکھو روزے دار کی منہ کی خوشبو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ صدقہ دیتے رہا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو دشمنوں نے قید کر لیا اور گردن کے ساتھ اس کے ہاتھ باندھ دیے، گردن مارنے کے لیے جانے لگے تو وہ کہنے لگا کہ تم مجھ سے فدیہ لے لو اور مجھے چھوڑ دو، چنانچہ جو کچھ تھا کم زیادہ دے کر اپنی جان چھڑا لی۔ پانچواں حکم اللہ کا یہ ہے کہ بکثرت اللہ کا نام ذکر کیا کرو۔ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے پیچھے تیزی کے ساتھ دشمن دوڑتا آتا ہے اور وہ ایک مضبوط قلعے میں گھس جاتا ہے اور وہاں امن و امان پا لیتا ہے۔ اسی طرح بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اس وقت
ذکر کر کے اس وقت شیطان سے بچا ہوا ہوتا ہے۔ یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں بھی تمہیں 5 باتوں کا حکم کرتا ہوں جن کا حکم جناب باری تعالی نے مجھے دیا ہے۔ مسلمان کی جماعت کو لازم پکڑے رہنا، اللہ اور اس کے رسول اور حاکم وقت کے احکام سننا اور جاننا، ہجرت کرنا اور جہاد کرنا۔ جو شخص جماعت سے ایک بالشت بر بھی نکل جائے وہ اسلام کے پٹے کو اپنے گلے سے اتار پھینکے گا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ رجوع کر لے۔ جو شخص جاہلیت کی پکارے وہ شخص جہنم کا کوڑا کرکٹ ہے۔ لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر روزے دار اور نمازی ہو؟ فرمایا اگرچہ نماز بھی پڑھتا ہو اور روزے بھی رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتا ہو، مسلمان کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارتے رہو جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں، مسلمین، مؤمنین اور عباد اللہ۔ یہ حدیث حسن ہے۔ حدیث حسن وہ حدیث ہے کہ جس کے راوی صحیح حدیث کے راوی سے درجہ حفظ و یاد میں کم ہو۔ اس آیت میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ ہی تمہیں روزی دیتا ہے، پس عبادت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ عبادت میں توحید باری تعالیٰ کا خیال رکھنا چاہیے، کسی اور کی عبادت نہ کرنی چاہیے۔ ہر ایک عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ہر ایک عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ ہر ایک عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ قرآن مجید میں پارہ نمبر 21 سورت نمبر 31 آیت نمبر 13 سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ عربی زبان میں ظلم کے معنی کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا ہے۔ عربی زبان میں ظلم کے معنی کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا ہے۔ شرک 2 صورتوں میں ہوتا ہے، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے مقام رفیع سے گرا کر مخلوقات کی صف میں لایا جاتا ہے، یہ ظلم عظیم ہے۔ دوسرا مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے برابر بٹھا دیا جاتا ہے، یہ دونوں شکلیں ظلم عظیم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی لیے شرک کی جو اقسام ہیں اصل میں ان اقسام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شرک کی اقسام ہمارے علماء کرام نے مختلف انداز میں بیان کی ہے۔ ایک ہوتا ہے شرک فی العقیدہ یعنی کہ عقائد میں شرک، ایک شرک فی العملی یعنی کہ عملی شرک، ایک شرک جلی یعنی کہ کھلا شرک، نمایاں شرک، واضح شرک، اور ایک ہوتا ہے شرک خفی، وہ شرک جو چھپا ہوا ہے، جس پر کسی مفتی کا فتویٰ نہیں لگ سکتا لیکن ہے شرک۔ جہاں تک اس شرک کی شناعت، بدی، برائی، گندگی کا تعلق ہے، سورہ نساء میں جو آیت آئی 2 مرتبہ آئی ہے انہی الفاظ میں ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اسے تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جائے، اور بخش دے گا، معاف کر دے گا جو اس سے کمتر ہے جس کو چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے تو ہرگز معاف نہیں کرے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جائے، اور بخش دے گا، معاف کر دے گا جو اس سے کمتر ہے جس کو چاہے گا۔ یعنی کہ یہ بھی واضح نہیں ہے کہ بات پکی نہیں ہے، ضمانت نہیں ہے کہ شرک کے علاوہ باقی جو چاہے تم کرو اللہ معاف کر دے گا، معافی کا اعلان ہے، لیکن اس کا مطلب ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اللہ جس کو چاہے بخش دے گا، لیکن اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔
اللہ تعالی ہمیں شرک سے حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالی شرک سے حفاظت فرمائے اور اللہ کی توحید سے مالا مال فرمائے, ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے, یقینی کامل عطا فرمائے, عشق الہی عطا فرمائے, عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, قرآن پاک سے مستفید و مستفیض فرمائے. ناظرین, یہ شرک یہ آیت نمبر 21 اور 22 کا سلسلہ جاری رہے گا. آگے حصہ نمبر 18 میں بھی. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.